بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز بھائی اور دوستو، آج آپ کے سامنے میں نے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے دعوے تو کئی ہیں، بہت سارے دعوے ہیں۔ مثال کے طور پر نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ میں اس سلسلے میں نے کچھ نوٹس بھی تیار کیے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو اس نوٹس کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا اوتار ہے۔ اوتار کا معنی کیا ہے؟ کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق خدا کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر مخلوق کے لیے اصلاح کے لیے آنا، مخلوق کی اصلاح کے لیے آنا، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ یعنی تناسخ، آواگن، ایک صورت ہے، ایک صورت سے دوسری صورت اختیار کرنا، روح کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا، اس کو کہتے ہیں آواگن اور تناسخ اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اوتار جو اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کا اوتار ہوں، نعوذ باللہ، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی یہ میں مرزا کے الفاظ کو پڑھتا ہوں اور میں آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 477۔ یہ میں حوالہ پڑھتا ہوں اور آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن۔ اور یہ اس کے صفحے ہیں۔ میں اس کو پڑھتا بھی ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ با حوالہ بات کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے اس کتاب میں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں دوبارہ جنم لیا۔ دوبارہ کا لفظ میرا ہے، یعنی وہی ہے، اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی دوبارہ آئے اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ گویا اپنی خوبو، رنگ و روپ کے لحاظ سے مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر قادیان میں پھر جنم لیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن میں مرزا قادیانی کے الفاظ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کو سنی اچھی طرح کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 17، رسالہ جہاد، یہ کتاب ہے۔ روحانی خزائن
جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 28. یہ صفحہ نمبر 28 میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ اچھی طرح. مرزا قادیانی کے نزدیک محمد رسول اللہ گویا اپنی خو بو رنگ اور روپ کے لحاظ سے مرزا غلام مرتضی کے گھر قادیان میں پھر جنم لیا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہلایا. یہ میرے الفاظ ہیں لیکن میں پورا اقتباس یہاں اس کتاب سے پڑھتا ہوں. اور مجھے خو اور بو اور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسیح کا اوتار کر کے بھیجا. پہلے تو مسیح عیسیٰ کا اوتار کر کے بھیجا. ایسا ہی اس نے حقوق خالق کے تلف کے لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لیے تمام خو اور بو اور رنگ اور روپ اور جامع محمدی پہنا کر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتار بنا دیا. یہ ہندوانہ عقیدہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ اوتار جو ہے ہندو بڑا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم.اے اپنے رسالہ کلمۃ الفصل پر مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کا کامل بروز بتاتا ہے. اور وہ یعنی مرزا بشیر احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی پر بحث کرتے ہوئے، بعثت ثانی کا معنی یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ کا اس دنیا میں 2 بار آنا مقدر تھا. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے تشریف لائے اور اس کے بعد قادیانی عقیدے کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال بعد مرزا قادیانی کے روپ میں قادیان میں آئے. اب اس کا جو ہے میں اس کا حوالہ پڑھتا ہوں آپ کا مرزا بشیر احمد ایم.اے کا. یا پڑھیے اور دیکھیے اور اس پر غور کیجیے. یہ دیکھیں کلمۃ الفصل کتاب ہے. مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے یا کفر کا فتویٰ دینے کے لیے یہ مکمل کتاب مرتب کی گئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 104 پر یہ لکھتا ہے. اس کتاب کو دیکھیے اچھی طرح. اور یہ کتاب قادیانیوں کی ویب سائٹ www.alislam.org پر بھی موجود ہے. اس میں لکھتا ہے کہ آپ کے کمالات نبوت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت سے مرزا قادیانی یہ میرا لفظ ہے پورا حصہ لیا ہو اور جو حسن اور احسان ہدایت خلق اللہ میں آپ کا مشابہ ہو اور جو آپ کی اتباع میں اس قدر آگے نکل گیا ہو کہ بس آپ کی ایک زندہ تصویر بن جاوے، تو بلا ریب ایسے شخص کا یعنی مرزا کا آنا دنیا میں آنا خود نبی کریم کا دنیا میں آنا ہے. چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی اور نبی کریم میں کوئی دو ہی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود ہی کا حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا ہے سارا وجودی وجودہ، یعنی میرا وجود اس کا وجود ہو گیا. دیکھو خطبہ الہامیہ. اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رہا. دیکھو خطبہ الہامیہ، یعنی جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کی اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا، یعنی مرزا قادیانی عین محمد بن گیا. استغفر اللہ والعیاذ باللہ.
مرزا قادیانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا نظریہ ایسی تکرار اور اصرار اور صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ درج کیا کہ یہ نظریہ قادیانی جماعت کا مخصوص ترانہ بن گیا. قادیانی اخبار الفضل 28 مئی 1928 کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدجا بن کے آیا، محمد پیے چارہ سازی امت ہے، اب احمد مشتبہ بن کے آیا. استغفر اللہ. حقیقت کھلی بعثت ثانی کی ہم پر جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا. اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرزا کہتا ہے. ایک اور جگہ یعنی 16 اکتوبر 1922 اخبار الفضل میں لکھتا ہے، اے میرے پیارے میری جاں رسول قدنی، یعنی ہم کہتے ہیں نا رسول مدنی، تو اس کے بالمقابل کہتا ہے رسول قدنی. یعنی ان قادیانیوں کا عقیدہ جو ہے نا یہ ہے کہ ایک متوازی دین انہوں نے بنایا ہے. اسلام کے مقابل پر ایک نیا اسلام، رسول اللہ کے مقابل پر ایک نیا رسول یعنی مرزا قادیانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمارے اور آپ کے صحابہ ہیں، تو مرزا قادیانی کے جنہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا ہے ان کو کہتے ہیں یہ صحابی. مرزا قادیانی کی بیوی کو کہتے ہیں ام المومنین. استغفر اللہ. مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو صحابہ، پھر قادیان میں مسجد اقصی، گویا ایک متوازی دین ہے جو انہوں نے وضع کیا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اے میرے پیارے میری جاں رسول قدنی، رسول مدنی کے مقابلے میں رسول قدنی، تیرے صدقے تیری قرباں رسول قدنی. اعوذ باللہ. پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، یعنی پہلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن کے، تو اب مرزا قادیانی آیا احمد بن کے. تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مرزا قادیانی کا محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کر لیا. یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا نام نامی خدیجہ تھا. مرزا قادیانی کی بے غیرتی و بے حیائی کو دیکھیے. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں دل پر جبر کر کے میں بیان کر رہا ہوں. مرزا قادیانی کی بے غیرتی بے حیائی کو دیکھیے کہ مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ بننے کے شوق میں نعوذ باللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی طرف منسوخ کر لیا. میں آپ کو ان کی اصلی کتاب پیش کر کے بتاتا ہوں. یہ ہے تذکرہ، مرزا قادیانی کے الہامات اور وحی پر مشتمل تذکرہ نامی کتاب ہے. یعنی مرزا قادیانی پر جتنے وحی نازل ہوئی، الہامات ہوئے، اس کو انہوں نے تذکرہ نام دیا ہے، اور بعد میں مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کو شائع کی ہے. تو اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اذکر نعمتی رأیت خدیجتی. استغفر اللہ. کیا مانا کرتا ہے مرزا قادیانی، میری نعمت کو یاد کرو، تو نے خدیجہ کو دیکھا. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. اذکر نعمتی رأیت خدیجتی، کہ میری نعمت کو یاد کرو، تو نے خدیجہ کو دیکھا. یہ تذکرہ تباسم پیج نمبر 377. اور ایک جگہ لکھتا ہے
اسی تذکرے میں صفحہ 105 پر لکھتا ہے اشکر نعمتی رأیت خدیجتی. یہ دیکھو، یعنی میری نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے میری خدیجہ کو دیکھا. تذکرہ تبسم صفحہ 105. استغفر اللہ الیاذ باللہ. یعنی ان کی جسارت دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں مرزا قادیانی کی یہ بدترین دریدہ دہنی اور گستاخی ہے. بھائی، میں یہاں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ قادیانیوں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ مرزا قادیانی کن کن پیچیدہ امراض کا نشانہ بنا تھا. بڑی بیماریاں اس کو تھی بہت زیادہ. مرزا قادیانی کے امراض کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن یہاں صرف چند خطرناک بیماریوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. مرزا قادیانی کو میراق تھا، میراق. مرزا قادیانی دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا. مرزا قادیانی کو دن میں 100 مرتبہ پیشاب آتا تھا. دل و دماغ اس کا سخت کمزور تھا. دوران سر اس کو تھا. اس کا حافظہ نہایت ابتر، سستی اور نامردی. حالت مردمی کل عدم، یعنی نامرد تھا. وہ خود لکھتا ہے. انصاف فرمائیے کہ جس شخص کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ عین محمد ہے، تو کیا ان تمام خطرناک بیماریوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ استغفر اللہ. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میراقی تھے؟ الیاذ باللہ. ان کو بھی دن میں 100 بار پیشاب آتا تھا. کیا ان میں بھی سستی تھی؟ ان کی حالت مردمی کالعدم تھی، یعنی وہ نامرد تھے. کیا ان کا دل و دماغ سخت کمزور تھا اور حافظہ نہایت ابتر تھا؟ استغفر اللہ. نقل کفر نباشت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید البشر افضل الرسول تھے. جب ایک طرف مرزا قادیانی اپنی زبان و قلم سے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ میراق اور ہسٹیریا، ضعف و دل و دماغ، حافظہ کی ابتری، 100 بار پیشاب آتے رہنا، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، دنیا کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تصویر پیش کرتا ہے؟ کیا غیر قوم عیسائی، یہود، ہنود یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ مسلمانوں کا محمد رسول اللہ بھی قادیانیوں کے محمد رسول اللہ کی طرح معاذ اللہ انہی امراض کا مریض ہوگا؟ الیاذ باللہ. ان کو بھی نعوذ باللہ 100 مرتبہ پیشاب آتا ہوگا. ان کا حافظہ بھی ابتر ہوگا. ان کی حالت مردمی بھی کالعدم ہوگی. چلیے اس کو بھی جانے دیجیے. ذرا اس نقطے پر غور کریں کہ مرزا قادیانی کا صاحبزادہ مرزا بشیر احمد MA نے مرزا قادیانی کی سیرت پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جس میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں میں. یہ آپ کی سیرت المہدی حال ہی میں انہوں نے قادیانیوں نے شائع کی ہے. سیرت المہدی جلد اول. یہ سیرت المہدی جلد اول لکھتا ہے حضرت قمر الانبیاء. یہ دیکھیں حضرت قمر الانبیاء یعنی نبیوں کا چاند. یہ ٹائٹل ہے مرزا بشیر احمد MA کا. وہ
لکھتا ہے اس کتاب میں میں اس کو حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کتاب سیرت المہدی جلد اول، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 344، روایت نمبر ہے 378، اور اس میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تو میں نہیں کہتا، وہ لکھا ہے اس میں. مسیح موعود بھی میں نہیں کہتا، مرزا قادیانی میں کہتا ہوں. اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے واہ رے واہ کہ بعض دفعہ حضور جراب پہنتے تھے، یعنی موزے پہنتے تھے، تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف، یہ میں ذرا بتا رہا ہوں، یہ اس طرح پہنتا تھا مرزا قادیانی. یہ جراب پہنتا تھا تو یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی، یہ ایڑی جو ہے، یہ ایڑی والا حصہ جو ہے نیچے جانے کے بجائے یہ اوپر آ جاتا تھا. یہ دیکھیں، یہ اوپر آ جاتا تھا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو نیچے سے بھی دیکھیں. جب حضور یعنی مرزا قادیانی جراب پہنتے تھے تو بے توجہی کے عالم میں ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی. اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوتا تھا. میں بتاؤں، یہ جو ہے نا کاج، یہ بٹن یہ ہے، یہ اس کو یہاں لگنا چاہیے تو یہ یوں لگاتا تھا پاگل. یہ دیکھو، یعنی یوں، بے توجہی کا عالم دیکھے کہ یوں لگتا تھا. پورا کارٹون معلوم ہوتا تھا یہ. اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگابی ہدیتن لاتا. بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگابی ہدیتن لاتا، یعنی جوتے، تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں، یہ دیکھیں، یہ دایاں پاؤں ہے، یہ بائیں جوتے میں ڈالتے تھے، اور بایاں پاؤں دائیں میں ڈال لیتے تھے. چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتے پہنتے تھے. اسی طرح کھانا کھانے کا حال یہ تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے، ہمیں تو اس وقت پتہ لگتا تھا کہ کیا کھا رہے ہیں جب کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا، تب پتہ چلتا کہ کیا کھاتے ہیں. یہ بے توجہی کا عالم دیکھ لیجیے اس کا. اور یہ بن رہا ہے محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ. آپ نے بہت سے لوگوں نے مرزا قادیانی کی تصویر دیکھی ہوگی. اگر نہیں دیکھی تو ابھی دیکھ لیجئے. یہ بٹن تو ویسے ہی لگا رہ گیا، اب اس کو سیدھا کرتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تصویر دیکھی ہوگی مرزا قادیانی کی، اور نہیں دیکھی تو ابھی دیکھ لیجئے، ورنہ مرزا قادیانی کے امتی یعنی قادیانیوں کے گھروں میں تو یہ تصویر لگی ہوئی ہے، ان کی ویب سائٹ پر بھی لگی ہوئی ہے. اچھی طرح دیکھ لیں، یہ میں بعد میں ذکر کروں گا اس کا
اس کی پگڑی کو دیکھیں، اس کی آنکھوں کو دیکھیں، اس کی مونچھوں کو دیکھیں. یہ مونچھ ہے، اس کی مونچھ کہاں تک آ رہی ہے، اچھی طرح دیکھ لیں. اب میں سیرت المہدی کے حوالے سے دوبارہ اس کا ذکر کروں گا. مرزا قادیانی کی آنکھیں بند رہتی تھی ہمیشہ. پہلے میں نے بتایا کہ یہ جوتا کس طرح پہنتا تھا، بٹن کس طرح لگاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ اس کی آنکھیں بند رہتی تھی ہر وقت. یہ سیرت المہدی وہی کتاب جو پہلے میں نے پیش کی تھی، حصہ اول، یہ نئی چھاپی ہے انہوں نے، اور چناب نگر سابقہ ربوہ سے چھپی ہے. اس کی حصہ دوم، صفحہ نمبر ہے جناب عالی 363، 363 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ دوسرا صفحہ جاتا ہے ادھر 364 پر. یہ کیا لکھتا ہے دیکھو. مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا، یعنی مرزا بشیر احمد احمدی کو بیان کیا، کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بیان فرماتے تھے. یہاں مرحوم لکھا ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں، ورنہ مرحوم میں نہیں کہتا، کہ میں حضرت صاحب کے مکان کے اوپر کے حصے میں رہتا تھا. میں نے کئی دفعہ حضرت صاحب کی گھر کی عورتوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا کہ حضرت صاحب کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. ان کے سامنے سے کوئی عورت کسی طرح سے بھی گزر جائے ان کو پتہ نہیں لگتا. وہ ایسے موقع پر کہا کرتی ہیں کہ جب کوئی عورت حضرت صاحب کے سامنے یعنی مرزا قادیانی کے سامنے گزرتی ہوئی خاص طور پر گھونگھٹ یا پردے کا اہتمام کرنے لگتی، اور ان کا منشا یہ ہوتا کہ حضرت صاحب کی آنکھیں ہر وقت نیچی اور نیم بند رہتی ہیں اور وہ اپنے کام میں بالکل منہمک رہتے ہیں، ان کے سامنے سے جاتے ہوئے کسی خاص پردے کی ضرورت نہیں. نیز مولوی شیر علی صاحب بیان کرتے ہیں، مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں بھی حضرت صاحب کی عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں. ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی آپ کو عادت نہ تھی. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیر میں جاتے ہوئے آپ کسی خادم کا ذکر غائب کے سیغے میں فرماتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا. پھر کسی کے جتلانے پر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ تھے. ایک دوسری روایت آگے آ رہی ہے کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ماں چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹوگرافر آپ سے عرض کرتا تھا، حضور ذرا آنکھیں کھول رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی. آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ کھولا، پھر کھولا، ایک دفعہ تکلف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ زیادہ کھولا بھی، مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئی.
مونچھیں تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ مونچھیں بالکل ہونٹوں تک آ رہی ہے. جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے تھے کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہاں معاملہ دیکھیں کہ مونچھیں بالکل ہونٹوں تک آ رہی ہے. بالکل آپ نے دیکھی تصویر ابھی، کتنا سنت پر عمل ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے. یہ ہے سنت پر عمل کا دعویٰ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوتار، ان کے مشابہ ہونے کا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ کا ان کے اوتار ہونے، ان کے مشابہ ہونے، صورت و سیرت کہیں بھی مشابہت نظر آتی ہے؟ ذرہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. مرزا بشیر احمد دوبارہ لکھتا ہے، سیرت المہدی حصہ سوم، یہ میں دوبارہ اس کو دکھاتا ہوں. یہ وہی سیرت المہدی ہے اور اس کا صفحہ ہے 540. مرزا بشیر احمد احمے لکھتا ہے کہ اس کا ابا یعنی مرزا قادیانی، یہاں لکھا ہے حضرت مسیح موعود، مرزا قادیانی کو قرآن مجید کے بڑے بڑے مسلسل حصے یا بڑی بڑی صورتیں یاد نہ تھی. ہاں، کثرت مطالعہ اور کثرت تدبر سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کوئی مضمون نکالنا ہوتا تو بتا کر حفاظ سے پوچھا کرتے تھے کہ اس معنی کی آیت کون سی ہے، یا آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیتے، یا فرماتے تھے کہ جس آیت میں یہ لفظ آتا ہے وہ آیت کون سی ہے. تعجب اور حیرت کی انتہا تو یہ ہے کہ پہلے جنم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے حافظ تھے، لیکن دوسرے جنم میں بشکل مرزا قادیانی قرآن بھی بھول گئے. بھائی مرزا قادیانی کے متعلق مرزا بشیر احمد احمے لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا. حالانکہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم مکہ اور مدینے میں مریں گے، لیکن نہ مکہ جانا نصیب ہوا نہ مدینہ کی ہوا لگی. اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ کہلاتے تھے رئیس قادیاں. تسبیح نہیں رکھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا. اور مرزا قادیانی کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اعتکاف نہیں کیا. مرزا قادیانی کے حسن و جمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو آپ نے تصویری سے دیکھ لیا ہے، خود دیکھ کر فیصلہ کر لیں. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اور کہاں مرزا قادیانی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے.
مختصر یہ کہ ذات باری تعالی جو منبع حسن و جمال ہے اور حسن کو پسند کرتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے جس ذات اقدس کو اپنا حبیب بنانا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو کس قدر حسن دیا ہوگا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمال کا لفظ استعمال فرمایا، حسن نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے جمال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جمال برتر ہوتا ہے حسن پر۔ حسن کہتے ہیں رنگ کی سفیدی کو، ظاہری نقشے کو، اچھے ہونے کو، اور جمال کہتے ہیں ہر اعضاء اپنی اپنی جگہ موضوع ہونے کو۔ قد کے تناسب کو دیکھو، انگلی کو دیکھو تو معلوم ہو کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، ناک کو دیکھو تو معلوم ہو کہ اس کی جگہ کہ اپنی جگہ بالکل درست، گویا ہر اس کا عضو اتنا کامل کہ اس سے آگے کمال کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جمال۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حسن والا ہے، بلکہ جمیل کہا گیا، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتی تھی۔ زلیخا کی سہیلیاں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا، لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ لیتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلہ حمراء اوڑھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نگاہ ڈالتا۔ بالآخر میں نے یہی سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے، یعنی آپ کا چہرہ انور ماہ بدر یعنی 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مرزا قادیانی غبی کہتا ہے نعوذ باللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، وہ آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے، جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ اور قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول بعثت کا زمانہ، قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول بعثت کا زمانے میں اسلام ہلال کے مانند تھا جس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت یعنی مرزا قادیانی کے زمانے میں اسلام بدر کامل کی طرح روشن اور منور ہو گیا۔ یہ خطبہ الہامیہ کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 275۔ ہلال اور بدر کی بات آ گئی، بات چل رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی۔ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور چہرہ انور کی جو تعبیر فرمائی ہے وہ کچھ یوں ہے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ سے زیادہ حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی عورت نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے محفوظ پیدا کیے گئے ہیں، جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ یا اوتار قرار دینا، پھر مرزا قادیانی کی بعثت کو مکی بعثت پر برتر قرار دینا،
وہ نہ صرف عقل کے خلاف اور قرآن کریم کی تصریحات کے منافی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بدترین ظلم اور آپ سے کھلا مذاق ہے۔ میں تمام قادیانی احباب سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر عزت اور حرمت کی رمق موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کی پیروی سے دستکش ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔